جس دن نبی کی محبت اولاد سے بڑھ جائے سمجھ لینا ہم بھی ایمان والے ہیں، سمجھ لینا ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اب آپ کہو کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن نبی سے محبت کریں ہم، اور محبت کرنے کے بعد میں بھی پھر ہم وہ کام کریں جو نبی کو پسند نہ ہو، تو پھر دوستی کس بات کی ہے؟ دوست نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، دوست نے کہہ دیا وہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اگر آج ایک پیر اپنے مرید سے کہہ دے او بھائی پیلے ہی کپڑے پہننا ہے، تو مرید مر جائے گا مگر کپڑا پیلے ہی پہنے گا۔ بات صحیح ہے، بات ہے کہ نہیں؟ یار پیر کی اتنی ماننا، اور جو سب کا بڑا پیر ہے، سب پیروں کا پیر ہے، جو تمام نبیوں کا نبی ہے، اس کی بالکل نہیں مان کے دے رہا، تو محبت کہاں سے ہوئی؟ محبت کہاں سے ہوئی؟ بات صحیح ہے۔ کوئی اپنے پیر کی محبت میں اونچی ٹوپی اوڑھ رہا ہے، کوئی اپنے پیر کی محبت میں بہت لمبے بال رکھا لیا، کوئی اپنے پیر کی محبت میں کچھ کر لیا کچھ کر لیا۔ میرے بھائی سب سے بڑا پیر، سب سے پہلا پیر آمنہ کا لال ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ بولو میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ او لوگو تیرے نبی کی ذات وہ ہے، آج میں آپ کو بتا دوں، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو اپنے آنکھ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھا، وہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور نبی کی اہمیت ان کی نظروں میں کتنی ہے۔ یہ علماء کا مقدس قافلہ بیٹھا، جلسے میں آنے والوں آپ کو حیرت بھی ہوگی، تعجب میں پڑ جاؤ گے، ایسی بات ہم نے آج تک نہ سنی، مولانا جیسی بات آج آپ بتا رہے ہو، مگر میرے گھر کی بات نہیں ہے، ان مولویوں کے گھر کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو قرآن کے بعد جس کا مرتبہ ہے، اور لوگوں حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس ابن مالک اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، اور لوگوں نبی سے محبت دیکھنا تو صحابہ کی جماعت کو دیکھو کہ نبی سے محبت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ہم تو خالی زبان سے کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے، انس ابن مالک فرماتے میں بتاتا ہوں نبی کی محبت کیا ہے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جن وقت نبی کے وصال کا وقت قریب تھا، ان دنوں کی بات ہے جی، نبی کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے بس۔ جی، کتنے دن پہلے کی بات؟ 2 یا 3 دن۔ نبی کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث سے صحیح توجہ کرو۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی کی طبیعت علیل تھی، بہت تیز کا بخار تھا، نبی اپنے گھر میں تھے، طبیعت خراب تھی، بہت تیز کا بخار تھا، تو نبی کہاں تھے؟ اپنے گھر میں۔ اچھا نبی کا گھر کون سا تھا وہ بھی سن لو۔ جو یہ گنبد خضرا شریف دکھتا آپ کو مدینے میں، گنبد، یہی نبی کی قبر ہے اور یہی نبی کا گھر تھا۔ اکثر انبیاء کرام وہیں پر ان کی قبریں بنائی گئیں جہاں ان کے ظاہری زندگی میں گھر ہوا کرتے تھے۔ اکثر انبیاء کرام کی قبریں، جی جی بے شک۔ میرے نبی کی جو قبر ہے، جو روضہ رسول ہے، وہ نبی کا گھر ہے، حجرہ عائشہ وہی ہے۔ جو لوگ حج کو گئے، عمرہ پہ گئے، مدینہ گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہ مسجد نبوی کے کونے میں ہے، دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو سن لیجئے۔ جیسے یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، یہ 4 کونا، ایسے ہی مسجد کے 4 کونے، اور مسجد کے 4 کونوں میں ادھر لیفٹ سائیڈ میں پیچھے کی طرف روضہ رسول ہے۔ لیفٹ سائیڈ میں پیچھے کی طرف کیا ہے؟ روضہ۔ میری تقریر خالی سننے کی نہیں، سمجھنے کی بھی ہے، اور جب میں موڈ میں کرتا ہوں نا تو بہت قیمتی باتیں بتا کر چلا جاتا ہوں۔ میں خالی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ذرا غور سے سننا۔ میں بخاری کی حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، آپ سنو گے تو آج کے بعد خدا کی قسم مومن کامل بن کے اٹھو گے۔ جب تک نبی کی محبت مکمل نہیں ہوگی، جب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ادھر کونے میں پیچھے کی طرف روضہ رسول، اور وہی نبی کا گھر، وہی حجرہ عائشہ ہے۔ انس بن مالک فرماتے نبی کی طبیعت علیل ہے، نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں ہے۔ کہاں ہے نبی؟ اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں، ادھر ادھر پیچھے کی طرف۔ نبی کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد نبوی کے کونے میں، پیچھے کی طرف لیفٹ سائیڈ میں۔ نبی کی طبیعت علیل، نماز کا وقت قریب آ گیا، نبی نے فرمایا عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو اشارہ کر دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کس کو اشارہ کر دو؟ یہ امی عائشہ کے باپ ہے، نبی کے سسر بھی ہے، یہ اشارہ کر دو کہ نماز پڑھائیں۔ اور یہ اشارہ خالی نماز کا نہیں تھا،
بلکہ یہ اشارہ خلافت کی طرف بھی تھا. واہ 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 بے شک بے جو شک. کچھ شیعہ لوگ کہتے ہیں نا زبردستی ہتھیائی گئی ہے ہاں. اور یہ کیا گیا ہے، ان کو پتا نہیں ہے یہ خالی نماز کی طرف نہیں تھا. نماز تو اور بھی کوئی پڑھا سکتا تھا، سارے صحابہ تو میرے نبی فرما سکتے تھے فلاں کو کہہ دیا جائے فلاں کو کہہ دیا جائے، مگر یہ خالی مصلی امامت نہیں تھا بلکہ مصلی خلافت بھی تھا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت. عائشہ ماشاء اللہ اپنے ماشاء اللہ. بابا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں. امی عائشہ نے سن لیا، مگر سننے کے بعد میں پھر کہا کیا فرما رہے ہیں، تصدیق کرانے کے لیے کہا اپنے بابا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں. دوسری بار بھی سن لیا، پھر بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے امی عائشہ نے عرض کی آقا کیا فرما رہے، کہا اپنے بابا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. 3 بار کہہ کے بات مکمل ہو گئی. تصدیق کر لی بار بار، اس لیے کہ حضرت ابو بکر بالتحقیق خلیفہ اول ہے حق ہے بے شک بے شک. سچ ہے بے شک. اور افضل البشر ہیں بعد الانبیاء انبیاء ہیں بے شک بے شک. بالتحقیق حضرت ابو بکر. آج کل جیسے وہابیت تیزی سے بڑھ رہی ہے ایسی رافضیت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے. میرے بھائی، نہ آل رسول سے بغض کر کے جنت میں جا سکتے ہو، اور نبی نے فرمایا علی ایک طبقہ وہ ہوگا جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کر کے جہنم میں چلا جائے گا، رافضی ہو جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جو تجھ سے بغض کر کے چلا جائے گا. کچھ لوگوں نے مولا علی کو خدا بنا دیا، معاذ اللہ، وہ بھی تو غلط ہے، خدا بھی تو نہیں بنا سکتے نا. اور آل نبی کو اگر کوئی بغض کرے تو وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم اس طریقے سے اہل بیت کو مانتے ہیں جو ان کے ماننے کا حق ہے. الحمدللہ. صحیح صاحب سے ملاقات ہوئی میری ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صحیح صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اولاد نبی سے ہم بغض کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم صحابہ کو اگر گالی بکیں تبرہ کریں تو پھر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اب توجہ کریں، حضرت ابو بکر مصلی پر ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی، نماز چلنے لگی. میرا منہ کدھر کو ہے، اس طرف پچھم کی طرف کدھر ہے، بول دو. ہاں تو بڑا سوچ رہے ہو، سوچنے کی بات ہے. کبھی